مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بائبل مقدس دنیا کی قدیم ترین کتاب ہے جو 3500 سالوں سے دنیا کے اندر ابلیس کے بندنوں سے بندے ہوئوں کو آزاد کر رہی ہے۔ اور بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی جغرافیائی ایرر نہیں۔ اور بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے 5000 نسخے، یعنی اصل لیدر پر، اصل متن کے اندر، عبرانی کے اندر، یونانی کے اندر 5000 نسخے موجود ہیں اس وقت۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کی یکسانیت عجیب اور بیان سے باہر ہے۔ بائبل کے اندر ظاہری تضادات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ظاہری تضادات موجود ہیں، یعنی نظر آنے والے تضادات، ایکچول میں کوئی تضاد نہیں، لیکن وہ ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارا علم کم ہے، ہماری عقل میں وہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم بائبل کے تضادات کو بدل کر اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم غور کریں گے آنے والے دنوں میں کہ بائبل کے اندر جو ظاہری تضادات ہیں وہ نظر آنے والے صرف ہیں، دراصل میں وہ نہیں ہیں۔ مثلا جیسے پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جب وہ ملک مصر کی غلامی سے نکلے تو وہاں پر رہتے ہوئے انہیں 430 برس ہو گئے تھے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب 15واں باب پڑھیں تو اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے وہ 400 سال تک غلامی میں رہیں گے۔ اور اگر خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 41ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے 430 برس رہتے ہوئے ہو گئے۔ یعنی یہ 30 سال کا جو تضاد ہے یہ ظاہری ہے۔ پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب 6 باب کی 3 آیت میں کہ انسان کی عمر 120 برس ہوگی۔ اور پھر آگے ہی ہم بڑھیں تو پھر لوگوں کی عمر 403 برس ہوئی، سام کی عمر 500 برس ہوئی۔ تو دراصل میں یہ نظر آنے والے تضادات ہیں۔ اور ایک تضاد جس پر آج ہم غور کریں گے وہ پیدائش کی کتاب کے اندر 12 قبیلوں کا ذکر ہے 49ویں باب میں، کیونکہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان قبیلوں میں ایک دان کا قبیلہ تھا۔ اور اگر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں 12 قبیلوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر دان کا نام خارج کر دیا گیا، وہاں پر منسی کو لے آئے۔ تو جن اعتراضات کا یا تضادات کا میں نے ذکر کیا ہم ان پر غور کرتے رہیں گے، لیکن آج ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں سے دیکھیں گے کہ کیا یہ تضاد ہے یا خدا کی حکمت ہے یا خدا کا کلام ہے، اس کی سچائیاں ہیں۔ تو غور کریں گے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ اور آگے میں صرف نام پڑھ دیتا ہوں: روبن، جد، آشر، نفتالی، منسی، شمعون، لاوی، اشکار، زبولون، یوسف، بنیامین۔ یعنی اس فہرست میں دان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نیا نام ہے اور وہ منسی کا ہے۔ حالانکہ منسی یعقوب کا بیٹا نہیں تھا، منسی یوسف کا بیٹا تھا۔ یوسف کے 2 بیٹے تھے، منسی اور افرایم، اور ان میں سے ایک کو یہاں پر خدا لے آیا اور دان کو خارج کر دیا گیا۔
اب غور کریں کہ ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیدائش کی کتاب 49ویں باب میں دان کا ذکر ہے، جبکہ دان ظاہر ہے یعقوب کا بیٹا تھا، لیکن یہاں پر ایک نیا نام آ رہا ہے۔ دان کو خارج کر دیا گیا اور خدا منسی کو لے آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا، میرے جو بہن بھائی جو غیر قوموں میں سے ہیں، مسلم بہن بھائی ہیں، میں بڑے احترام سے انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کلام مقدس کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھیں، اس کے اصل متن کو سمجھیں۔ ظاہری طور پر اس پر اعتراضات کرنا اور تحقیق کے بغیر اعتراض کرنا یہ اچھا نہیں۔ اب غور کریں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نیوٹرل ہو کر آپ ریسرچ کریں۔ اب غور کریں کہ منسی یہاں کیوں آیا اور دان کو کیوں خارج کیا۔ آپ کتاب مقدس میں سے نکالیں قضات کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے پڑھیں۔ وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا کہ دان کے قبیلے نے بت پرستی شروع کر دی اور باقاعدہ انہوں نے ایک مقام بنایا جہاں پر انہوں نے بت نصب کیے، کاہن بنائے، ان کے نام بھی نبیوں کے نام پر رکھے۔ یعنی ان کا ایک کاہن موسیٰ نام کا بھی تھا جو وہاں پر بتوں کے آگے قربانیاں کرتا، بتوں کے آگے وہ ورشپ کرتے، اور خدا کا کلام بتاتا ہے وہ بت پرست ہو گئے۔ اس لیے خدا نے اسے یہاں پر خارج کیا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں تضاد نہیں ہے، اب یہاں خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے کہ بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اور مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں جن قبیلوں پر مہر کی جا رہی ہے، ان کو بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے مہر کی جا رہی ہے کہ جن پر مہر ہے۔ تو یہاں پر خدا نے دان کو خارج کیا۔ دیکھیں، بنی اسرائیل خدا کی خاص قوم ہے، لیکن جب انہوں نے بت پرستی کی تو خدا نے، کیونکہ یہ قبیلہ پراپر بت پرستی میں چلا گیا، تو خدا نے، باقی قبیلوں نے بھی بت پرستی کی، لیکن انہوں نے وقت با وقت توبہ کی، خدا کے پاس واپس آئے، لیکن دان کا قبیلہ باقاعدہ بت پرستی کرنے لگا، اور خدا نے اس کو مکاشفہ کی کتاب کے اندر خارج کیا اور منسی کو لے آیا۔ میرے عزیزو، خدا کائنات کا خدا ہے۔ جب 10 حکم نازل ہوئے تو پہلا حکم یہ تھا کہ تو آسمان پر، زمین کے نیچے کوئی مورت صورت نہ بنانا۔ خدا بت پرستی کے خلاف ہے، بنیادی گناہ ہے بت پرستی۔ یعنی آپ روت کو دیکھ لیں، روت نے بتوں کو چھوڑا، کلام میں لکھا ہے اس نے اپنی ساس سے کہا تو میری منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، اور تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ وہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کے پاس واپس آئی تو خدا نے روت کو برکتوں سے بھر دیا۔ روت کو پہلی برکت خدا نے کیا دی کہ بائبل مقدس میں جو خدا کا کلام ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کتاب مقدس میں روت کے نام سے کتاب موجود ہے۔ پھر روت کا نام مسیح کے نسب نامے میں متی کی انجیل پہلے باب میں روت کا نام موجود ہے۔ پھر روت جب واپس آ گئی تو اس کی شادی بوئز کے ساتھ ہوئی۔ بوئز اور روت کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبید رکھا۔ عبید کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے یسی رکھا، اور یسی کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اس نے داؤد رکھا، اور داؤد کی نسل سے یسوع پیدا ہوا، ایکچول روت کی نسل سے۔ غور کریں کہ جب اس نے بتوں کو چھوڑا تو خدا نے اسے نعمتیں دی۔ 2 بڑے کام اس نے کیے تھے روت نے، ایک تو اس نے اپنی ساس کی خدمت کی، اور دوسرا اپنے بتوں کو چھوڑا اور خدا کے پاس واپس آئی۔ دانیل نبی نے
بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، خدا نے شیروں کی ماند میں شیروں کے منہ بند کر دیے۔ سدرک مسک عبدنجو نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، انہیں جلتی بٹی کے اندر ڈالا گیا، اور وہاں پر خدائے قادر مطلق کا بیٹا خود اترا، اور وہاں پر بادشاہ نے بھی کہا ہم نے تو 3 کو ڈالا، یہ چوتھا کون ہے جس کی شکل الہزادے کی ہے؟ خدا زندہ خدا ہے میرے عزیزو۔ خدا جب بھی اپنے لوگوں کے پاس آیا زندہ آیا۔ موسیٰ کے پاس آیا تو آواز آ رہی ہے میں تیرا خدا ہوں۔ شدرک مسک عبدنجو کی بٹی میں آیا تو زندہ آیا، اور مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں آیا تو زندہ آیا۔ وہ کبھی مردہ اور بت بن کر نہیں آیا۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ تو اس لیے یہ تضاد نہیں ہے۔ دان کو کیوں خارج کیا گیا؟ بت پرستی کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو آج بت پرستی کے گناہ سے توبہ کریں۔ افسوس ہمارے چرچز میں بت پڑے ہیں، افسوس آج ہم بت پرستی کا گناہ کر رہے ہیں۔ اور خدا جب اسرائیل کو نہیں چھوڑا، دان جو اسرائیل تھا، اسرائیل کا بیٹا تھا، بنی اسرائیل تھا، خدا نے دان کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں چھوڑے گا؟ کلام میں لکھا ہے بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ تو وہاں پر تضاد نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ بت پرستوں کو خدا نے خارج کیا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔